آج پہلی سفر اور جمعرات ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو اور جتنے پیسے چاہیے نیت کر کے بیٹھ جاؤ۔ شام کو اللہ کا نیک ولی کوئی فرشتہ آئے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائے گا۔ پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے، خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی سفر اور بابرکت جمعرات کا دن ہے، ایک ایسا خاص دن جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کی گھڑیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی سچی پکار ہے۔ اگر آپ ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اگر پچھلے دنوں کی برکتیں سمیٹ نہ سکے، اگر اپنی حاجات اللہ سے نہ منوا سکے اور دنیا کی مصروفیات میں یہ قیمتی وقت گزار دیا تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ آج کے جمعرات عام نہیں، احادیث میں جمعرات کے دن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب یہ جمعرات سفر کے بابرکت مہینے میں آئے تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ اگر آپ آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر سچے دل سے یہ وظیفہ پڑھ لیں تو یقین کریں بگڑے کام سنور جائیں گے، بند دروازے کھل جائیں گے اور مایوسی امید میں بدل جائے گی۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے ہر فرد کے نصیب میں آسانی اور کامیابی لکھی جائے گی، اور جس نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ کے حکم سے اس میں برکت اور کامیابی ظاہر ہونے لگے گی۔ یاد رکھیں، سفر کا مہینہ بھی رحمت اور شکر کا مہینہ ہے، اور جمعرات کا دن قبولیت کی گھڑیوں میں سے ہے۔ جب بندہ سچے دل سے خود کو فقیر بنا کر رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اسے خالی نہیں لٹاتا بلکہ اس کی جھولی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ تو آج فیصلہ کر لیں، در در کی ٹھوکریں چھوڑ دیں، لوگوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دیں اور صرف اپنے رب کو پکاریں، کیونکہ وہی رزاق ہے، وہی مالک ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو ایک لمحے میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ اگر کبھی ہمیں کسی سے صرف 10,000 روپے لینے پڑ جائیں تو ہم کتنے بے بس ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، آواز میں درد بھر لیتے ہیں تاکہ سامنے والا یقین کر لے کہ ہم واقعی مجبور ہیں، مگر پھر بھی وہ انسان ہمیں خالی ہاتھ لٹا دیتا ہے۔ لیکن آج سفر کی پہلی تاریخ بابرکت جمعرات کے دن میں آپ کے لیے رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ آپ کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرمائے گا کہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کی برکتیں محسوس کریں گی۔ آپ کی پرانی سے پرانی غربت، تنگ دستی اور پریشانیاں جڑ سے ختم ہونے لگیں گی، کیونکہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر رزق ہو، اس کے گھر کے اخراجات آسانی سے پورے ہوں، اس کی خواہشات بھی پوری ہوں اور وہ اپنے بچوں کو ایک بہترین زندگی دے سکے۔ مگر یاد رکھیں، بہترین زندگی صرف رب کی طرف سے ملتی ہے۔ جو لوگ سچے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر حال میں اپنے رب کے سامنے جھکتے تھے۔ تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں؟ اور کیوں ہم جھوٹے سہاروں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آج میری وہ بہنیں اور بھائی جو زندگی کی ٹھوکروں سے تھک چکے ہیں، جو لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کی پریشانیوں، نحوست اور مصیبتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ کسی سے مانگنا پڑے، وہ آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ مانگنا صرف رب سے ہے، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے تو وہ اسے خالی نہیں لٹاتا۔ اس لیے جب بھی مانگے دل سے مانگے، عاجزی سے مانگے، ایک فقیر کی طرح مانگے، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا یا ہم دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، وہ آج کا دن ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ دن اور یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں۔ اگر آج بھی آپ نے سچے دل سے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ کے خزانے سے ایسی عطا ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب اللہ خود دینے کو تیار ہے، آپ کی جھولیاں بھرنے کو تیار ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ آج ہی اس کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ آج اس وظیفے کے پڑھتے ہی آپ کے بگڑے کام سنورنے لگیں گے، ناممکن ممکن بن جائے گا، اور وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش، جاپان یا مسقط میں ہوں، جہاں کہیں بھی آپ کا تعلق ہے، جیسے ہی آپ کے ملک میں سفر کی پہلی تاریخ بابرکت جمعرات کا دن آئے، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ عام دن نہیں بلکہ خاص قبولیت کی گھڑی ہے۔
آج یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، چاہے آپ نماز فجر کے بعد پڑھیں، چاہے ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں تو وہیں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو وہیں پڑھ لیں، کاروبار میں مصروف ہیں یا سفر میں چل رہے ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس دل میں یقین اور نیت سچی ہونی چاہیے۔ مگر یاد رکھیں، آج کا یہ موقع حاصل نہ جانے دیں۔ آج اس وظیفے کو کسی حال میں مت چھوڑیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہو سکتا ہے جو آپ کی تقدیر بدل دے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے روح پرور اعمال آپ تک مسلسل پہنچتے رہے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج سفر کی پہلی تاریخ جمعرات کے دن جب بھی آپ کو فرصت ملے باوضو ہو کر مصلی پر سکون سے بیٹھ جائیں، اور اگر کہیں باہر ہوں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی افضل ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ سوچی جب 1 درود پر یہ انعام ہے تو 3 درود پر کتنی رحمتیں برسیں گی۔ اس لیے 3 بار پورے ادب، محبت اور عقیدت سے درود پڑھے، اور 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے مقصد کی نیت کریں، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے گھر سے نجات چاہتا ہے اور اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی پسند کی نوکری کا طلبگار ہے، کوئی پسند کی شادی کا خواہش مند ہے، کوئی کاروبار میں ترقی اور عزت چاہتا ہے۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے۔ آج جو مانگنا ہے کھل کر مانگ لیں۔ یقین کریں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ سب کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا دیتا اور کہتا کہ آج یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، اور پھر اپنے دل کو اس کیفیت میں لے آئیں کہ جیسے دنیا سے کٹ چکے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ادب سے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور لبوں پر دعا ہے۔ اسی کیفیت، اسی یقین اور اسی محبت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ لمحہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عظیم وظیفہ ہے، اور وہ بابرکت نام یا حی یا قیوم ہے۔ یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں جو دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، بجھی ہوئی امیدوں میں روشنی بھر دیتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہمت کو سہارا دے دیتے ہیں۔ یا حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا جسے کبھی زوال نہیں، اور یا قیوم یعنی سب کو تھامنے والا، سب کو سنبھالنے والا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو قائم رکھنے والا۔ جب بندہ ان ناموں کو پکارتا ہے تو گویا وہ اپنی کمزوری کا اقرار اور رب کی قدرت کا اعلان کرتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ پڑھنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، نصیب کے بند دروازے کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے اور بندشیں توڑ دیتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے کہ آپ نے پڑھنا کیسے اور کتنی بار ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ جلدی کرنی ہے، نہ ادھر ادھر دھیان دینا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ یہ لمحے آپ اور آپ کے رب کے درمیان ایک رازدارانہ ملاقات کے ہوں گے۔ اور ایک خاص بات سن لے، اگر آپ 11 مرتبہ پڑھتے دوران اپنے دل میں 11,000 حاجات کی نیت لے آئیں، 11 بڑے مقاصد سامنے رکھ لیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن دکھائی دیتے ہیں، وہ خواہشیں جو برسوں سے دل میں دفن ہیں، وہ دعائیں جو بار بار کر کے بھی قبول ہوتی نظر نہیں آئیں، تو یقین کے ساتھ پڑھا گیا یا حی یا قیوم ان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ 11 بار کی یہ پکار آپ کی 11 کی 11 حاجتوں میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ جب زندہ و قائم رب کو پکارا جاتا ہے تو مردہ قسمتیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں اور بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔
پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ بظاہر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے مگر تاثیر اور برکت میں سمندر سے بھی گہری ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، وہ سورت جس میں رب کریم نے اپنے محبوب کو خیر کثیر کی خوشخبری عطا فرمائی۔ سوچیے جب یہ سورت خیر کثیر کی نوید ہے تو جو اسے یقین سے پڑھے گا اس کی زندگی میں خیر کیوں نہ برسے گی۔ آج پہلی سفر جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ لے اور اس کی برکت سے اس کی آنے والی نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات سنور جائیں، بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو ایسے بابرکت دن یہ وظیفہ چھوڑ دے، کیونکہ اس خاص دن اس وظیفے کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جس کے لیے رب نے آسانیاں، رزق میں کشادگی اور کاروبار میں عروج لکھ دیا ہو۔ آئیے پہلے محبت اور ادب کے ساتھ اس سورت کی تلاوت سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ یہ 33 بار کی تلاوت ایسے پڑھیں جیسے ہر آیت آپ کی تقدیر پر لکھی جا رہی ہو، جیسے ہر لفظ رزق کے دروازے کھول رہا ہو، جیسے ہر تکرار غربت اور تنگ دستی کو آپ کے گھر سے نکال رہا ہو۔ یقین مانے جب بندہ اخلاص کے ساتھ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خیر کثیر کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور بندے کے منہ سے نکلی ہر نیک اور جائز حاجت کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ دل حاضر ہو، یقین کامل ہو اور امید رب سے جڑی ہو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 33 بار پڑھ لیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر سارا وظیفہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ وہ کڑی ہے جو پہلے دونوں اعمال کو قبولیت سے جوڑ دیتی ہے۔ اب آپ نے عاجزی، محبت اور آنسو کے ساتھ رب کریم سے التجا کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے، وہ نام جس میں پوری کائنات کی پکار سمٹ آتی ہے، اور یا محمد اس ہستی مبارک کا نام جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، سجدے ملے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے محبوب کے نام کو محبت سے پکارتا ہے تو زندگی کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی اور لڑائی جھگڑے ایسے ختم ہونے لگتے ہیں جیسے اندھیرا سورج نکلنے پر ختم ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے دلوں میں محبت لوٹ آتی ہے، رشتوں کی بند گلیاں کھلنے لگتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جو کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں وہ مکمل ہو جائیں، جو رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں وہ طے ہو جائیں، جو کامیابی ہاتھ میں آ کر پھسل جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نصیب بن جائے، تو آج پہلی سفر جمعرات کے دن یہ آخری وظیفہ پورے یقین سے پڑھیں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار، یا اللہ یا محمد 2 بار، یا اللہ یا محمد 3 بار۔ اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ جلدی کرنی ہے نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ یہ 11 بار ایسے پڑھیں جیسے آپ کا دل دربار الہی میں جھکا ہوا ہو اور زبان بارگاہ مصطفیٰ میں ادب سے عرض گزار ہو۔ یاد رکھیں، ہم اس دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں اور اس کے حبیب کو راضی کریں۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کے راستوں کی رکاوٹیں خود بخود ہٹنے لگتی ہیں اور وہ وہاں سے پاتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بس شرط ایک ہے، دل سچا ہو، نیت خالص ہو اور یقین کامل ہو، پھر دیکھیے گا کیسے آسانیاں اترتی ہیں اور کیسی برکتیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے اور تیسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب، اسی تعداد اور اسی خشوع کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک ہی وہ پل ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتا ہے اور قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، طریقہ بھی آپ جان گئے، تعداد بھی سمجھ گئے، ترتیب بھی واضح ہو گئی۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے قرض، سارے خوف اور ساری الجھنیں اللہ کے سپرد کر دینی ہیں۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔
کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو رب جڑ کر عطا فرماتا ہے۔ یقین رکھیں اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، وہ اپنے پیارے ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا، بند راستوں کو کھول دے گا، رکے ہوئے کام مکمل کر دے گا۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ جو بھی اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہا ہے، اللہ پاک اس کی ہر مشکل دور فرمائے، اس کے حالات بہتر فرمائے، اسے پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرمائے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کا قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرمائے۔ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان پر اپنی رحمت اور دولت کی بارش فرما دے۔ جو بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں انہیں کامل شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ہر پریشانی کو ختم فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما۔ اور یاد رکھیے ناظرین کرام، نماز کے بغیر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اگر 5 وقت کی نماز قائم نہیں تو اعمال کی تاثیر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی رغبت دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک بابرکت نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔